بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا غزوہ تھی جو انتہائی نازک مالی حالات میں مسلمانوں پر مسلط ہوئی۔ مدینہ سے باہر ملک شام کی طرف گھوڑوں، اونٹوں، پیدل اور یہاں تک کہ ننگے پاؤں بھی مسلمانوں کو شدید گرمی کے موسم میں جانا پڑا۔ تبوک سے واپسی پر راستے میں ایک پرانی بستی الحجر آتی تھی۔ لشکر کا کچھ حصہ آگے نکل کر اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں رکا رہا۔ جب حضور وہاں پہنچے تو فوراً مسلمانوں کو منع کیا کہ یہاں کی کوئی چیز نہیں کھانی، نہ ہی کسی کنویں کا پانی پینا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عذاب زدہ علاقہ ہے، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ صحابہ نے عرض کی، حضور ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے۔ حضور نے وہ بھی پھینکوا دیا اور وہ جگہ چھوڑ دی۔ ناظرین، یہ عذاب زدہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا، جس کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود کی حکومت حجاز اور شام کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہی بستی دارالحجر ان کا دارالخلافہ تھی۔ یہ قوم پہاڑ کاٹ کر گھر بنانے کی ماہر تھی۔ اس شہر میں انہوں نے پہاڑوں پر بہترین مضبوط گھر بنا رکھے تھے۔ ان کی سلطنت میدانی اور پہاڑی دونوں قسم کے علاقے شامل تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاقتور، دولت مند اور خوشحال قوم تھی۔ اس وقت کوئی اور ملک یا قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ گرمیوں میں پہاڑی علاقوں میں اور سردیوں میں میدانی علاقوں میں وقت گزارتے تھے۔ ان کے ملک میں چشموں، مرغزاروں، باغوں اور نخلستان کی بہتات تھی۔ یہ قوم بت پرست تھی، پتھروں کے بت بنا کر پوجتی، خدا سے بالکل منکر اور لاہ و لاہ میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو حصول عزت کے لیے 2 اصول بتائے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور نمبر 2 کہ میری اطاعت کرو۔ مگر اس قوم نے بھی ایسے کام کیے جس سے خدا کا غضب بھڑکنا ضروری ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے درمیان سے ہی اٹھ کر ہمیں اپنی اطاعت کرنے کا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگ جائیں؟ اس قوم نے بدتمیزی کی حد کر دی، یہاں تک کہ آپ پر رشوت لے کر اپنی قوم کو خراب کرنے کا الزام پہ لگا دیا۔ سورہ نمل آیت 26 میں لکھا ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا پہلا پیغام سنتے ہی آپس میں جھگڑنے لگ گئی، کیونکہ کچھ غریب اور مسکین لوگ ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں ابتدا میں ہی 2 گروپ بن گئے۔ پیغمبر کا کام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا۔ وہ جب بھی اپنی قوم سے بات کرنے کی کوشش کرتے، وہ لوگ ان کی ہر بات کا انکار کرتے اور استہزاء کرتے۔ ان نافرمان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اور تمہارا خدا سچا ہے تو ہمیں کوئی اپنا نشان دو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی روزمرہ استعمال ہونے والی اونٹنی کو بطور نشان کے پیش کیا اور کہا کہ میری اونٹنی فلاں وادی میں آزاد پھرے گی، ایک دن تم لوگ پانی بھرنا اور ایک دن میری اونٹنی پیے گی، اور اگر کسی نے اسے روکا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم لوگ عذاب الہی میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اس قسم کی روایات اور رواج قدیم عرب قوموں میں رائج تھے۔ اس بات پر شہر کے 9 بڑے شیطان صفت منکروں نے غصے میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ اپنی تدبیر کی ناکامی کے بعد وہ شدید غصے میں آ گئے اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، گویا انہوں نے عذاب خود بلوا لیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریق سے ہدایت کی طرف آ جائیں اور سزا سے بچ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لہٰذا قوم سمود کو بھی 3 دن کی مہلت دی گئی تاکہ وہ غور کریں اور نصیحت پکڑیں، مگر یہ 3 دن بھی ان کی حالت اور خیالات میں تبدیلی نہ لا سکے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس مقام سے نکلنے کا حکم دے دیا اور اس قوم پر شدید زلزلے اور ایک گڑگڑانے والی آواز کا عذاب بھیجا۔ صبح و سویرے آنے والے اس عذاب نے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس قوم کا نام قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ پاک عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ عذاب کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے، نہ بدلہ لے سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ حضر موت میں جا کر آباد ہوئے اور وہی وفات پائی۔
یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ قارئین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔